بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، جب سے اس زمین پر آدم علیہ السلام آئے تب سے توحید کا پیغام بھی ساتھ آیا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے الہامی کتابوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور اس سلسلہ کی آخری الہامی کتاب قرآن پاک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کا ایک سلسلہ چلا۔ یہ سلسلہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا، جو خود بھی نبی تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل تھا، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اس وجہ سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے بھی یہ لوگ یہودی کہلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے اور سینکڑوں آسمانی صحیفے اترے۔ بنی اسرائیل جس نبی کو ناپسند کرتے، اس کو قتل کر دیتے۔ ان کی مشہور الہامی کتابیں تورات، زبور اور انجیل ہیں۔ ہزاروں انبیاء کے آنے کی وجہ سے ان کی قوم فرقوں میں بٹ گئی۔ ہر فرقہ الگ الگ نبی کا پیروکار بن گیا اور اپنی کتاب چن لی۔ ہر فرقے نے اپنے لیے الگ مذہبی لباس پسند کر لیا اور اپنی الگ پہچان بنا لی۔ ہر فرقے نے اپنی مرضی سے الہامی کتابوں کے حکم کو تبدیل کر لیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 72 فرقے ہونے کے باوجود بنی اسرائیل ایک قوم کی طرح متحد ہیں۔ ان کی ہر بات قوم کی سلامتی کا باعث بنتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی یہودی ہوں گے، تب بھی ان کے اتحاد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اسلام کا فرقوں میں بٹ جانا سمجھ نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بنے۔ مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، پھر بھی فرقوں میں بٹ جانے کی وجہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ فرقے مت بنانا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 98 سے 105 اللہ پاک فرماتا ہے، کہو اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو، اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو اور اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ مومنو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مننا تو مسلمان ہی مننا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا، اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے اور احکام آ جانے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ دوستو، ان آیات کے آ جانے کے باوجود علماء اسلام قرآن پاک کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں اور اپنے اپنے فرقے یا مذہبی پارٹیاں بنا رکھی ہیں۔ اسلام کے اتحاد کو
توڑ ڈالا ہے۔ آج امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے، اس کا اصل سبب یہ پیشہ ور اور فرقہ باز علماء ہیں جو کسی مسئلے پر متفق ہی نہیں ہوتے، اور مسلمان ان مسائل کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ دوستو، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ علماء قرآن اور سنت کی کس بے دردی سے توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اپنے پیچھے گمراہ مسلمانوں کی فوج لگا رکھی ہے۔ اس کے باوجود یہ نعرہ لگاتے ہیں فرانس کے لوگ گستاخ رسول ہیں، لہٰذا فرانس کے ساتھ حکومت تعلق نہ رکھے۔ ان کو اپنا عمل نظر نہیں آتا کہ یہ خود کتنے بڑے گستاخ رسول ہیں۔ یہ اللہ کے نافرمان اور قرآن کی آیات کے انکاری ہیں۔ اللہ نے ان کو قرآن پاک میں کافر کہا ہے، ان کے لیے عذاب کا حکم آیا ہے۔ اب بتائیں دوستو، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ دوستو، یہ لوگ کھلی گمراہی کے مرتکب ہیں اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کی آیات کے منکر ہیں۔ اسلام کا زہری لباس پہن کر مسلمان کہلانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان تو ہرگز نہیں ہیں، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟